عمران اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے. فورن سازش کا جو رٹ لگا ہوا ہے. آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جی. یہ ایجنڈا کا ہٹ کے موقف ہے. اس پہ اگر ڈبیٹ کروانا ہے ہم 100 دن کے لیے ڈبیٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ ووٹ کروائے, عدالت کا حکم مانو. یہ اتنے سارے جھوٹ ہے, اس کی کہانی میں کتنا آپ کے سامنے لے کر آئے. سب سے پہلے جھوٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو یہ کہانی, یہ بات ہوا اور 8 مارچ کو ہمارا عدم اعتماد یہاں جمع ہوا. جناب چیئرمین, امریکہ میں اور پاکستان میں ٹائم ڈیفرنس ہے. اگر وہاں 7 مارچ ہے تو یہاں 8 مارچ ہے. تو مگر ان کے بقول اسی وقت جب کنورسیشن جاری تھا اسی وقت ہم نے عدم اعتماد پیش کیا. جناب اسپیکر, جو بھی عمران صاحب کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان کو پہچانتا ہوں, اور یہ خان صاحب کا نہیں, وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اور خان صاحب کو پھنسائیں گے. ہمارا پہلے سے ارادہ تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم سلیکٹ نہیں رہتا تو ہمارا اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی اعتراضات نہیں ہوتے. مگر جس بزدلانہ طریقے سے کپتان اس میدان سے بھاگا, آج بھی موجود نہیں ہے, آج بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے, اپنا موقف سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے فورم جس کا ذکر ہو رہا تھا, ہم پوچھتے ہیں کہ وزیر خارجہ خود اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس نکالے گئے تو اس میں عدم اعتماد کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اس سٹیٹمنٹ میں نہ صرف عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا, وہ ایک عام سا فیصلہ لیا گیا کہ ہم نے صرف ڈیمارچ کرنا ہے. جناب اسپیکر, اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش 7 مارچ یا 7 مارچ سے پہلے ہو رہا تھا تو اسی وقت ان کا غیرت جاگنا چاہیے تھا, اسی وقت ان کا محب وطن ہونے کا ثبوت سامنے آنا تھا, اسی وقت وہ کہتے, اپنے اتحادیوں کو کہتے کہ ہمیں نہ چھوڑے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. ہمیں کہتے ہیں عدم اعتماد نہیں لے کر آئے, ایک سازش کا حصہ نہ بنے. مگر ان کو صرف اس سازش کا خیال آیا جب وہ اپنا اکثریت کھو بیٹھے تھے. 27 مارچ کو جب جمہوری وطن پارٹی کا بگٹی صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کا گیم ختم ہو چکا ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا لڑائی نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی جمہوریت کے چاہنے والے اور غیر جمہوری لوگوں کے درمیان ہے. یہ لڑائی وہ ذمہ دار شخصیات جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, ان کے درمیان ہے جو جانبدار رہنا چاہتے ہیں, جو نیوٹرل نہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں. اصل سازش یہ ہے کہ خان صاحب صاف و شفاف الیکشن سے ڈرتا ہے. عمران کو معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہوئے
تو جیسے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں یہ سارے جماعتیں نے ان کو شکست دلوایا تھا، تو صاف شفاف الیکشنز میں بھی شکست ہوگا۔ ان کا یہ سازش ہے کہ ہم تو عدم اعتماد کو ووٹ نہیں ہونے دیں گے، اسپیکر کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں، چیئرمین صاحب کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو بناتے ہیں، مگر ایک تو اور دن کے لیے ہم کرسی پہ چپک کے بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ سازش ہے کہ یا سلیکشنز کا ریپیٹ ہو، الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشنز ہو، یا ہم اتنا بحران پیدا کریں، اتنا تماشا پیدا کریں اور آمریت سامنے آئے، ملٹری رول ہو، ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو، اس لیے جمہوریت کے موجودگی میں صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہوئے عمران خان کا سیاست نہیں بچتا۔ وہ 100 کوششیں کرے، 100 کوششیں کرے، یہ بھٹو نہیں بن سکتا۔ 1000 کوششیں کرے، یہ سیاسی شہید نہیں بن سکتا۔ کچھ حقائق یہ ہے، حقائق یہ ہے، حقائق یہ ہے کہ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے، یہ پہلے بھی فیضیاب ہوئے، اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں، یہ ایک بار پھر فیضیاب ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں، یہ عمران خان کو اس کرسی پہ بٹھانے کے لیے نہیں، جو بھی یہ غیر جمہوری، غیر آئینی تجویز سابق وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے، وہ عمران خان کو پھر سے لے آنے کے لیے نہیں ہے جناب اسپیکر، وہ جمہوریت کو ریپ اپ کرنے کی سازش ہے۔ اس اسلامی وفاقی جمہوری آئین کا خاتمہ کا سازش ہے جناب اسپیکر۔ بچہ جانتے ہیں کہ اگر یہ سلیکٹ ہوا تو کیوں سلیکٹ ہوا، سلیکٹ ہوا تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا، سلیکٹ ہوا تو صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارنے کے لیے سلیکٹ ہوا، سلیکٹ ہوا تو اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کیا گیا کہ آج رمضان کے مہینہ ہے لیکن عام پاکستانی اپنے خاندان کو نہ سحری نہ افطار کھلا سکتے ہیں۔ معاشی بحران جو پیدا کیا گیا اتنا تاریخی ہے کہ ہر پاکستانی عذاب میں ہے، نہ اپنا بزرگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے نوجوانوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں، نہ وہ نوجوان اپنا تعلیم حاصل کر کے روزگار لے سکتے ہیں، نہ کاشتکار، نہ کسان، نہ ہاری کو اپنا فصل کی قیمت مل رہا ہے، نہ مزدور کو، نہ محنت کش کو اپنا محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ سازش تو یہ ہے، سازش عمران کا سازش ہے کہ عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارو، عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارو، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو۔ آمریت آنا ہے تو آمریت آئے، مگر کپتان اپنا ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنا ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پہ فرض ہے کہ آپ عدالت کا حکم مانیں۔ ہم یہ جدوجہد اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہم نے صرف شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، ہم یہ جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت راستے تھے اس وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے تھے،
اگر ہم چاہتے تھے تو ہم بھی جانتے تھے کہ کیسے کھٹکھٹانا ہے گیٹ نمبر 4 کو. اگر ہم چاہتے تھے تو اسی عدالت سے اس کو نائل کروا سکتے تھے. اگر ہم چاہتے تھے تو ان کی طرح دھرنا کھیل سکتے تھے. مگر ہمارا کوشش یہ تھا کہ نہ صرف ہم نے اس کو ہٹانا ہے، مگر ہٹانا ہے تو ہم صرف اور صرف جمہوری آپشن استعمال کریں گے. اور ایک ہی جمہوری آپشن ہے جناب اسپیکر، یہی طریقہ ہے. This is the only legal, constitutional and democratic means to dismiss a government. آج اگر ہم آپ کے خلاف اس میں کامیاب ہوں گے تو پھر جب آپ احتجاج کر رہے ہو ہمارے خلاف، جب موجودہ وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس کا کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی دھرنا شرنا نہیں دھرنا پڑے گا، اس کو کسی پاشا کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اس کو صرف جمہوری ہتھیار اپنا کے عدم اعتماد ہمارے خلاف لے آنا پڑے گا. یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ نہ میرا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. مگر میں اس لیے ہم اتنا پیشنیٹلی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پہلا تقریر میں بھی کہا تھا جناب اسپیکر کہ اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا. اس آئین کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں بیٹھے والے جو ممبران ہیں ان کے بزرگوں نے رکھا تھا. اس آئین میں ہمارا کارکنوں کے، ہمارا قیادت کا، پاکستان کے شہریوں کا خون پسینہ ہے. ہم کسی کو اس آئین کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہے ہیں کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ضمیر فروشی کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 90% شکلیں ہیں سابق ٹریجری بینچز پہ، یہ پورا زندگی لوٹے ہی رہے ہیں. اب وہ ہمیں بتائے، جب خارجہ فارن منسٹر پہلی دفعہ پارٹی تبدیل کر رہا تھا تو اس نے کتنا پیسہ لیا پارٹی کو تبدیل کرنے کے لیے؟ دوسرا دفعہ تبدیل کیا تو کتنا پرائس تھا، اس کو زمین بیچنے کا کتنا قیمت تھا؟ اور تیسرا دفعہ جب تیسرے دفعہ اپنا زمین بیچ رہا تھا تو قیمت کیا تھا؟ میں جہاں بھی دیکھوں لوٹا ہی لوٹا. تو جناب اسپیکر ہمارے طرف آئے، ضمیر جاگ جائے تو لوٹا، ان کا ہو تو الیکٹیبل، ان کی طرف جائے تو ضمیر جاگ جائے، یہاں آئے تو ضمیر بک جائے. Order in the house, please, جی. جناب اسپیکر، یہ لوگ جو اپوزیشن کے بینچز میں شامل ہوئے اور کچھ جو ادھر رہتے ہیں مگر ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، وہ زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بندوق کی نوک پہ زبردستی اپنے سیاسی مفاد کے خلاف ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو.